تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے افغانستان سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میں جہاد افغانستان میں شریک ہوا، 5-6 ماہ لڑائی کے بعد میرے پاؤں میں گولی لگ گئی جس کی وجہ سے کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے میری ٹانگ گھٹنے سے نیچے کاٹ دی ہے۔ اب میں نے اس کی جگہ مصنوعی ٹانگ لگوائی ہے، تو آیا وضو اور غسل میں مصنوعی ٹانگ اور پیر کا دھونا ضروری ہوگا نہیں؟ سوال کرنے والے محمد عمر صاحب افغانستان سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی عمر بھائی، میں آپ کو ایک مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی محنتوں سے، کوششوں سے اس ملک کو آزادی دی، اور اللہ تعالیٰ دہشت گرد لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا، جس نے 20 سال تک آپ کے ملک کے قبضہ کر رکھا تھا۔ امریکہ کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا، اور وہ ایک دہشت گرد ملک ہے وہ۔ تو میں ایک مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کے ملک کو حفاظت فرمائے، اور وہاں جو خلافت چل رہی ہے، خلافتی نظام جو چل رہا ہے، اللہ ساری دنیا کے اندر وہی نظام کو چلائے، اور اللہ تعالیٰ سارے ملک والوں کو تا قیامت آپ کا اس ملک ساری دنیا کے لیے ایک عبرت کا ایک نشان بنے، اور سارے لوگ اپنے ملک کے اندر اسی طرح جد و جہد کوششیں کریں اپنی آزادی کے لیے، اور مظلوم قوم اٹھ کر کھڑی ہوں اور ظالموں کو ختم کرے، اللہ تعالیٰ ایسی طاقت و قوت دے۔ تو بہرحال آپ نے جو سوال مجھے پوچھا ہے، اس سوال کا جواب یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کا کوئی ٹانگ ہو یا کوئی ہاتھ ہو اس طرح کٹ گیا ہے، تو وضو اور غسل کے اندر، مصنون غسل کے اندر اس چیز کا دھونا ضروری نہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ کا گھٹنے سے نیچے کا حصہ ڈاکٹروں نے کاٹ دیا ہے۔ جب کاٹ دیا ہے تو پھر جس پیر میں مصنوعی پیر لگا ہوا ہے، تو اس مصنوعی پیر کو وضو اور مصنون غسل میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر واجب غسل ہے، جنابت کا غسل ہے، واجب غسل ہے، تو پھر اس مصنوعی پیر کو آپ نکالیں تو پورے جسم پر آپ پانی ڈالیں گے۔ اگر کیونکہ وہ رہے گا تو پھر نیچے کا حصہ جو پیر لگا رہتا ہے، نیچے کا حصہ سوکھا رہے گا، تو پھر اس سے آپ کا واجب غسل نہیں ہوگا۔ تو واجب غسل میں تو نکالیں گے، لیکن مصنون غسل اور وضو کے اندر اس چیز کو نکالنا ضروری نہیں، اور اس پر پانی ڈالنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہو گیا۔ اور دوسری بات میں یہاں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، کیونکہ مسئلہ مجھے ذہن میں آپ نے مجھے پوچھ لیا ہے، تو ذہن میں لوگوں کے ذہن میں آ بھی جاتا ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی آدمی کا ہاتھ پورا نہیں کٹا ہے، صرف آدھا کٹا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی آدمی کا، کیونکہ وضو کے اندر کہنیوں تک دھونا ضروری ہے، فرض ہے دھونا۔ اگر کسی کا ہاتھ آدھا کٹ گیا ہے اور آدھا اس کا یہاں سے اتنا باقی ہے، تو وضو کے اندر اتنا حصہ تو دھونا ضروری ہے، کیونکہ جتنا حصہ نکل گیا اتنا تو چلے گا، لیکن جو آدھا حصہ ہے جو باقی ہے، تو اتنا حصہ تو اس کے لیے وضو میں دھونا ضروری ہے۔ اور مصنون غسل میں تو ہوگا بھی، پانی ڈالے گا تو جائے گا ہی، اور واجب غسل میں تو دھونا ضروری ہے۔ تو بہرحال محمد عمر صاحب، آپ کا جواب جو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو میں نے آپ کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک مبارکبادی یہ بھی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ شہیدوں کے اندر شامل ہیں۔ اللہ آپ کو اس میں استقامت و عافیت نصیب فرمائے۔ دعا کرے کہ اللہ ہم جیسے نادانوں کو بھی اپنے راستے کی شہادت نصیب فرمائے، کیونکہ انسان کے دل کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ بھئی موت جب بھی آئے تو اللہ میں شہادت کی موت دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کے بڑے مقامات، بڑے فضائل بیان کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد میں اللہ کے راستے میں مجھے کاٹا جائے، میں زندہ ہوں، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر میں زندہ ہو جاؤں، جتنے میرے جسم کے اندر میرے بال ہیں، اتنی مرتبہ مجھے جان بھی اگر مل جائے تو ایک ایک مرتبہ میں جان دینے کے اللہ کے راستے میں تیار ہو جاؤں گا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو، آخری جو زہر دی تھی جس عورت نے، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا مقام تو وہاں دیا ہے۔ تو بہرحال تفصیلی بات الگ ہے وہ، تو بہرحال اللہ نے آپ کو ایک مقام دے رکھا ہے، اس میں آپ عافیت کے ساتھ
اسی پر باقی رہے. اب یہ نا امید نہ ہو جائے کہ بھئی میرا پیر کٹ گیا، میں اس طرح ہو گیا. آپ تو ماشاءاللہ شہیدوں میں شامل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جب شہید آئے گا تو اس کے ہاتھ اور پیر جو بھی کٹے ہوئے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے لائے گا، اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے گا. اللہ پوچھیں گے کہ تیرا پیر کہاں گیا، تیرا ہاتھ کہاں گیا؟ تو اللہ تیرے راستے میں نے اس کو شہید کیا ہے. تو ماشاءاللہ آپ شہیدوں میں شامل ہیں. دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی شہادت، اللہ اس کے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور جب بھی ہماری موت آئے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اس کے نبی کے مدینہ منورہ کی موت وہاں علاقے میں ہو اور شہادت کی موت ہمیں اللہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ آپ کی ہمت کو اور مضبوط کرے، اور آپ کے سارے علاقے والوں کے اللہ ہمتوں کو مضبوط کرے اور سربلندی نصیب فرمائے. سارے مسلمانوں کو اللہ عزت، سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی ہمتوں کو عزائم کرنے، اپنی ہمتوں کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے اسی طرح قربانی دینے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.